ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالحق إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز سامعین، عزیز طلباء، میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ ہم نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیار سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ رب العزت کی خطاب کرنے کا بڑا ہی پیارا طریقہ ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر خطاب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نام رکھ کر کے کسی کو بلائے، مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو نام رکھ کر کے بلائے کہ عبداللہ، ایک تو یہ طریقہ ہے بیٹے کو بلانے کا، اور ایک طریقہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نام نہ رکھ کر بلکہ پیار سے کہے اے میرے بیٹے۔ تو بیٹے کہنے کے اندر جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جو الفت ہے، وہ نام رکھنے میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اور اس طریقے سے محبت کا واسطہ یعنی جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اگر کسی کو بلایا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا جو آگے بات کہے گا وہ بڑی پیار، محبت اور شفقت والی بات کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میری ذات کو مان چکے ہو، مجھ پر ایمان لا چکے ہو، میرے نبی کی ذات پر ایمان لا چکے ہو، میرے احکام کو قبول کر لیے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی صفت بیان فرمائی کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کے جو ایندھن ہوگا وہ کوئلے اور پتھر نہیں ہو بلکہ انسان ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف بات یہیں پر آ کر کے ختم نہیں ہو جاتی کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو سنوار لے، اور انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بنا لے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو چاہیے کہ جہاں ہم شریعت پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں، نبی کے ذات سے محبت، اللہ کی ذات سے محبت، نبی کی سنتوں سے عشق ہے، اسی طریقے سے ہماری اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو بھی فکر کریں۔ ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے
کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر جو ہے دینداری آئے، وہ بھی اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائے۔ لیکن آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان جو نمازی بھی ہے، اللہ کے حکم کو مانتا بھی ہے، نبی کی سنتوں پر بھی چلتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرتا ہے، دین کے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، امت کا غم ہے، امت کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے اپنی وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اپنے گھر سے بے خبر ہے، اپنے بیوی بچوں سے بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انسان باہر کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ مصیبت اور گناہوں کی آگ اس کے گھر کے اندر سلگ رہی ہے، اس کے بیوی اور بچے جو ہے بے راہ روی پر جا رہے ہیں، وہ ایک طرف اپنے وہ جو ہے سنت کا عاشق ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی اور بچے جو ہے انگریز یہودیت اور نصرانیت کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کی فکر نہیں، اس کا احساس نہیں، جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے اندر مشرق اور مغرب کا فرق ہے، کہ باپ کا رخ اگر مشرق کی طرف ہے تو اس کے بچوں کا رخ جو ہے مغرب کی طرف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، آج جو ہے ہم اپنے بچوں کی طرف جو ہے جو توجہ دینی چاہیے، جو وقت دینا چاہیے، جو بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے دینیت داخل ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھر جو ہے گناہوں اور معصیتوں کا اڈا بن چکا ہے، ہم باہر کے لوگوں کو اصلاح کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج جو ہے اپنے گھر سے بے خبر ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے حکم کو مانے، نبی کے طریقے کو مانے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی دین پر لانے کی فکر کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نگراں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ جو ہے اس کے ماتحت کے متعلق اس سے پوچھے گا، اس سے سوال کرے گا کہ تم نے کہاں تک اپنے جو ہے ماتحت لوگوں کی فکر کی، کہاں تک اپنے بیوی بچوں کو جو ہے دین پر لانے کی فکر کی۔ آج جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے، تو آج یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کیا کریں، ہمارے بچے سمجھتے نہیں۔ آج ہم جو ہے بچوں کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، لیکن وہ دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمت ہار جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے دعوت دی، لیکن اس کا بیٹا نہیں مانا۔ جب نوح علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکے، تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم نے کہہ دیا ہمارا حق ادا ہو گیا۔ لیکن کبھی اس بات پر غور کرتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنے سال تک نصیحت کی، اور کتنے سال اپنے بیٹوں کو جھجھوڑتے رہے، اور کتنے سال جو ہے مسلسل ان کے اوپر محنت کی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے کہ میرے بیٹے مان جاؤ، میرے بیٹے اللہ کے حکم کو مان لو، میں جو کہتا ہوں وہ راستہ اختیار کر لو۔ لیکن آج ہم 1 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، 2 مرتبہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے بیوی اور بچے نہیں مانتے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آپ سمجھیں کہ آپ کا ایک بچہ ہے، وہ سامنے جو ہے آگ ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، اور ادھر جو ہے آپ کا معصوم بچہ جو ناسمجھ ہے، جو نادان ہے، اسے پتہ نہیں کہ آگ ہے کیا، آگ کی صفت ہے کیا۔ وہ بچہ آپ کا ادھر قدم بڑھاتا ہے، اور ایک ماں باپ جو ہے بیٹھ کر کے دور سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس آگ کی طرف مت جاؤ، اس آگ کی طرف مت جاؤ، وہ تمہیں جلا دے گی۔ ایسا کوئی عقل مند باپ نہیں کرتا، بلکہ جیسے دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے میرا آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، ماں باپ دوڑ کر کے جاتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، اور اسے پکڑ کر کے اپنے گود میں لگتے ہیں، اور سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ادھر مت جاؤ ورنہ جل جاؤ گے۔ لیکن دور سے کوئی بیٹھ کر کے یہ نصیحت نہیں کرتا کہ بیٹے مت جاؤ مت جاؤ، بلکہ اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں، ہر طرح سے سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے صرف نصیحت کر دینا اپنے بچوں کو کہ بیٹے جو ہے دین پر آ جاؤ، غلط کام چھوڑ دو، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو ہے ہمیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ، وہ آپ کے ماتحت ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں،
آپ اسے جس راستے پر لگائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے فطرت اسلام پر، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی چاہے یا مجوسی چاہے جو چاہے وہ بنا دیتے. تو ہر بچے کے اندر جو ہے اچھی صفت لے کر کے ہر بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر کے ماحول، ماں باپ کا اثر، خاندان کا اثر، اور جس اسکول اور کالج میں ہم اسے پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اس کا اثر کو وہ قبول کرتا ہے. تو آج جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بچہ ہے ہمارا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے اس بچے کی جو ہے تربیت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، جس طریقے سے ہم فکر کرتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے وہ تندرست رہے، جسمانی اعتبار سے وہ بیمار نہ ہو، ہر طرح سے اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں روحانی اعتبار سے بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند رہے، ہمارا بچہ جو ہے روحانی اعتبار سے بھی تندرست رہے، اس کے عقائد بھی صحیح ہو، اس کی ایمان بھی صحیح ہو، اس کے اخلاق بھی صحیح ہو، اس کی عبادتیں بھی صحیح ہو، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو، لوگوں سے ملنا جلنا، ہر طرح کے جتنے اعمال ہیں اصلاح سے جو قلبی تعلق رکھتے ہیں اس کی بھی ہمیں فکر کرنی. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس کے طرف سے جو ہے بے توجہ ہی رکھتی جائے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج جو ہے بچپن میں ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بچے ہیں، یہ نادان ہیں. میرے بھائیو، کیا پہلے زمانے کے لوگ جو ہے اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ سے زیادہ ان کے اندر محبت تھی، لیکن وہ ایک دائرے میں رہ کر کے محبت کرتے تھے، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کرتے تھے. لیکن آج جو ہے ہم بچے کی ہر غلطی کو معاف کرتے ہیں اور یہی سمجھ کر کے کہ بچہ نادان ہے، بچہ نادان ہے. آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو عقل مند ہے، اللہ نے آپ کو تو سمجھ دی ہے، آپ کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے سوچنے اور سمجھنے کی کہ آج یہ بچہ ہے، جس ماحول میں آپ اسے چھوڑیں گے اور جو آپ جو ہے اس کے سامنے معاشرہ رکھیں گے اور جو آپ کے گھر کے اندر کا ماحول ہوگا اسی کو یہ قبول کرے گا. اس لیے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر جو ہے انسان کے اندر خود بخود آتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان تو کیا در و دیوار بھی اثر لیتے ہیں. تو انسان جو ہے جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر جو ہے انسان کے اوپر آتا ہے. آج جو ہے بے توجہی ہم برتتے ہیں اور اولاد کو جو ہے بے راہ روی کے راستے پر ہم کھیلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، اس کے مزاج کیا ہے، اس کی دوستی کن لوگوں سے کے ساتھ ہے. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، بڑا ہوگا، سمجھدار بن جائے گا، ہم اسے سمجھا لیں گے، اور آگے چل کر کے نتیجہ یہ بنتا ہے کہ وہی بچہ، وہی لڑکا جو ہے ماں باپ کی سروں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. پھر ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. پھر ماں باپ سر پکڑ کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اسی لیے تعلیم دی تھی؟ کیا ہم نے تمہارے اوپر اس لیے پیسہ خرچ کیا تھا اور ہم نے تمہاری ہر ضرورتوں کو اسی لیے پورا کیا تھا کہ آج جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم ہمارے سروں پر بیٹھ جاؤ، تم ہمارا عزت کرنا بھول جاؤ، تم ہمارا ادب اور احترام کرنا بھول جاؤ. انسانیت اسی کو کہا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ہم بچے میں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اللہ رسول کا تعارف نہیں کراتے کہ اللہ کون، رسول کون، ماں باپ کا ادب نہیں سکھلاتے. کتنے ہمارے بچے ہیں معاشرے کے اندر جو ناظرات قرآن کریم دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ نے اسے جو ہے ماں باپ کا حق بتایا نہیں، اللہ کون، رسول کون، نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، اخلاق کیا، معاملات کیا، معاشرت کیا، آپ نے اسے سکھلایا نہیں، ادب سکھلایا نہیں، بات کرنے کا طریقہ سکھلایا نہیں. کل چل کر کے وہ بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، وہ بچہ نہیں ہے. آج وہ بچہ ہے، آج وہ جوان ہو گیا، لیکن کسی زمانے میں تو وہ بچہ تھا. آپ چاہتے تو اس کو جس ماحول میں ڈھالنا چاہتے وہ بچہ اس ماحول میں ڈھل جاتا. اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں.
ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اپنے بچوں کی بھی اصلاح کی فکر کریں اور اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے بچے کے اندر بھی دینداری آ جائے، بچے کا یقین اللہ کے ساتھ جوڑے، بچے کے اندر جو ہے اللہ کی محبت کو پیدا کرے، بچے کے سینوں میں جو ہے نبی کا عشق بھریں اور بچوں کو جو ہے ادب کرنا سکھلائیں۔ یہ ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دونوں جہاں کی کامیابی اولاد کی تربیت میں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، اس کے اندر دینداری ہوگی تو آپ کا بھی وہ ادب کرے گا، آپ کی بھی خدمت کرے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، بندہ ہے، صبح میں اٹھتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا، صبح میں اٹھے اور کچھ کام نہ کرے، اس کے ماں باپ جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر چلا جائے اور جا کر کے جو ہے دروازہ کھولے اور دروازہ کھولنے کے بعد ماں باپ کو کچھ نہ کہے، ایک گلاس پانی بھی نہ دے، خیریت بھی نہ پوچھے، کچھ احوال نہ لے، بس صرف جا کر کے ماں باپ کو دیکھ کر کے صبح صبح اور پھر اپنے کام میں لگ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس بچے کو علم تو ہونا چاہیے، اس بچے کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اس بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تب نہ جا کر کے وہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ آپ نے تو اسے سکھایا نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ کی جو آپ کو ملنے والا ہے اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ دونوں جہاں کی کامیابی آپ کے اولاد کی اصلاح میں ہے، ورنہ آپ دونوں جگہ مجرم بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ اسی اولاد کو مسلط کر دے گا آپ کے اوپر، اور وہی ماں باپ وہی اولاد جو ہے آپ کو گھروں سے بے دخل کر دے گا اور جو ہے وہ اپنے بچوں کی فکر میں رہے گا۔ آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دوا کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے اس کو احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے جس ماحول میں اسے تعلیم دی ہے، جس نرسری کے اندر آپ نے داخل کیا ہے، اس نرسری کی تو یہ تعلیم ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، انہیں نرسنگ ہوم میں ڈال دو، جو اولڈ ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دو، اس کی خبر گیری کر لو، پیسے دے دو، وہ لوگ کفالت کر لیں گے۔ یہ تو تعلیم ہے، آپ نے تو دین کی تعلیم دی نہیں۔ دین کی تعلیم دیتے تب نہ جا کر کے آپ کو دنیا کے اندر اس کا فائدہ ملتا، اور آخرت کے اندر بھی آپ مجرم کہلاؤ گے۔ قبر کے اندر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ بچہ جو ہے آپ کے سامنے آپ کے خلاف مقدمے دائر کرے گا۔ قرآن میں کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، سارے انسان وہاں پر جمع ہوں گے، تو وہ بچہ جو بے دینی پر زندگی جس نے گزاری ہوگی، جس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہوگا، جس نے رسول کو پہچانا نہیں ہوگا، جب اللہ اسے پوچھے گا کہ تم نے جو ہے نافرمانی بھری زندگی کیوں گزاری، تو بچہ کہے گا کہ اللہ اس کے مجرم جو ہے میرے ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہے ماں باپ ہیں، میں تو نادان تھا، میں معصوم تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی گزارنی کیسی ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے جو ہے اس نرسری اسکول میں ڈال دیا، یہودیوں کے اسکول میں ڈال دیا، غیروں کے اسکول میں ڈال دیا، وہاں پر جو کتا بلی سکھایا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے، نبی کے ساتھ جو ہے ہمیں کیسے تعلق رکھنی چاہیے، تو سکھایا نہیں جاتا، وہاں تو کتے اور بلی سکھائے جاتے ہیں۔ میرے باپ نے کہا کہ تم انجینئر بن کر کے دکھاؤ، میں نے انجینئر بن کر کے دکھا دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ تم ڈاکٹر بن کر کے دکھاؤ، اے اللہ میں نے ڈاکٹر بن کر کے دکھا دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ فلاں ڈگری حاصل کرو، رات دن میں محنت کرتا رہا، رات دن محنت کرتا رہا، پڑھ کر کے جو میرا باپ چاہا، جو میری ماں چاہی، میں ان کے خواہشات کو پوری کرتا رہا، لیکن کبھی انہوں زندگی میں جو ہے انہوں نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، مجھے جو ہے اللہ اور اس کا رسول کا تعارف نہیں کروایا۔ اے اللہ میرے ماں باپ مجرم ہیں، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ کو دوہرا عذاب دے۔ تو کل جو ہے یہ اولاد جو ہے آپ کے خلاف مقدمے دائر کریں گے، اس لیے اگر حشر کے میدان کے اندر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں، اس کا واحد راستہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم کی طرف موڑو،
بچوں کو جو ہے قلبی اصلاحی تعلق جو ہے کے لیے جو ہے حضرات علماء کرام سے جو ہے مربوط کرو، ورنہ میرے بھائیو دنیا کے اندر بھی وہ اولاد آپ کی نافرمان بنے گی، اور کل قیامت کے دن جو ہے آپ کے خلاف جو ہے بغاوت کا جھنڈا لے کر کے جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور آپ جب مریں گے تب بھی جو ہے وہاں پر آپ پھنسیں گے۔ دونوں جہاں میں کامیابی اولاد کی تربیت پر ہے، اور دونوں جگہ پر جو ہے ناکامی جو ہے آپ کو جو ہے اولاد کی تربیت سے بے رخی اور بے توجہی برتنے کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کو یہ مثال سے سمجھیے کہ ایک انسان ہے، جب وہ مر جاتا ہے اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ کی یہ صفت ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ جو ہے دلوں کو بھیتوں کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، کہ انسان آنکھوں کی ٹکٹکی سے کیا دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، انسان کے اعمال جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو اللہ کو اپنے جو ہے جو علم ہے، علم غیب، اس کی بنیاد پر انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔ جیسے ہی قبر میں دفن کیا جاتا، قبر میں جو ہے اللہ اپنے علم کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نہیں کرتے، آخرت تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اور اسے علیین یا سجین میں رکھا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے اور دوسرا برا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کرنے والے بھی دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کیا، اس کا ثواب مل گیا، معاملہ ختم۔ مثلا کوئی آپ کے پاس فقیر آیا، کوئی حاجت مند آیا، آپ نے اسے پیسے دے دیے، آپ کو ثواب مل گیا، معاملہ ختم۔ کوئی آپ کے دروازے پر سائل آیا، اللہ کے نام پر اس نے روٹی مانگی، آپ نے روٹی کھلا دی۔ کسی نے پانی مانگا، آپ نے پانی پلا دیا، آپ کو ثواب مل گیا، وہ چلا گیا۔ لیکن ایک انسان عمل ایسا کرتا ہے جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، کہ ایسا عمل کہ انسان مر بھی جائے تو اس عمل کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، کسی نے جو ہے علم دین پڑھا دیا یا کتابیں لکھ دی، تو جب تک کہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، یا کسی نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا یا کسی دوسرے کے بچوں کو پڑھا کر کے اسے اپنا شاگرد بنا لیا، پھر وہ بچہ جو ہے آگے چل کر کسی کو پڑھائے گا، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا آٹومیٹک جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے داخل ہوتی رہیں گی۔ تو اگر مرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیتے، تو پھر جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان اگر دنیا کے اندر کوئی برا عمل کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس سب کا گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک جب بھی جو ہے کسی مظلوم کو قتل کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے اس ظالم کو بھی ملے گا، اور اس کا گناہ جو ہے حضرت آدم کے بیٹے کے اندر بھی ایڈ کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اچھا کام ایجاد کرتا ہے، جاری کرتا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے بھی لوگ اس کو فالو کریں گے، مانیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، قیامت تک سب کو بھی ثواب ملیں گے، اور اس کو جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان مر جائے اور مرنے کے بعد جو ہے فوراً جو ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے انسان کا، اللہ جو ہے اگر جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیتا تو یہ مکمل فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلط کام کو جاری کر کے گیا اور اللہ وہیں تک اس کی زندگی تک ہی محدود رکھ کر کے جو ہے اگر جو ہے فیصلہ کر دیتا تو نبی کی بات جھوٹی ہو جاتی۔ اور اگر کوئی نیک عمل جاری کر کے گیا ہے اور اللہ اتنے عمل پر جو ہے جنت کا فیصلہ کر دیتا، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ انسان کے جتنے اعمال ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے، جنت کے اندر اتنے ہی درجے بلند ہوں گے۔ تو قیامت تک کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، تو سب کا نامہ اعمال نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جڑتی رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قبر کے اندر جو ہے فیصلے کا یہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو مؤخر کر دیا حشر کے لیے۔
تو اگر جو ہے آپ نے بچوں کو جو ہے غلط راستے پر جو ہے آپ ڈالتے رہے اور آپ کا بچہ جو ہے دین سے دور ہوتا رہا تو کل قیامت کے دن جو ہے اس سے بھی جو ہے گناہ ملے گا اور آپ کو بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ آپ اس کے سبب بن رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے، بے رخی برتی جائے، بچوں کو دین کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی امانت کو سمجھ کر کے جو ہے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور امانت کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے امانت دوسری کی چیز ہوتی ہے اور ہو بہو اسے لوٹانا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے جو ہے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے امانت والوں کو، امانت کی چیزیں امانت والوں کو پہنچاؤ جس کی وہ امانت ہے۔ تو یہ اللہ کی امانت ہے بچے ہمارے پاس، اس کی ذمہ داری کریں، اس کی تعلیم کی، تربیت کی، اصلاح کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی مشاہیر علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں قبول کیا اور دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا پرچم لہرایا، ان کے پیچھے جو ہے ان کو بنانے میں ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہا، کہ بچپن میں جو ہے بچپن سے ان کے ماں باپ نے اس انداز میں ان کی تربیت کی کہ بچپن سے ہی جو ہے اللہ کی ذات سے محبت ان کے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی، نبی کی محبت جو ہے ان کے دل کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ آپ جو ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جتنے بھی بزرگان دین گزرے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ شیخ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے بچوں کی کیسی تربیت کریں اور کیسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے کے اندر جو ہے نا بچپن سے ہی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ تو اس کی ماں نے ایک طریقہ بتلایا اس کے والد صاحب کو کہ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ جب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان کی ماں نے جو ہے مدرسے کے اندر داخلہ کروا دیا۔ جب وہ پڑھنے جاتے تو پڑھ کر کے آتے، اس سے پہلے جو ہے ان کی ماں جو ہے روٹی پکا کر کے ایک جگہ جو ہے چھپا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اب وہ بچہ جو ہے معصوم سا بچہ جب اسکول سے مدرسے سے پڑھ کر کے گھر جاتے تو دن بھر کا تھکا ہوا بچہ گھر پہ جاتا کہتا کہ ماں جو ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے جو ہے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ مجھے کھانا دیں، میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی کہ بیٹے ہم سب کا خالق اور رازق جو ہے اللہ ہے، دیکھو اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دے گا، تم اللہ سے مانگو۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچے تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ امی جان میں اللہ سے کیسے مانگوں، اللہ سے روٹی میں کیسے مانگوں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹے ایسا کرو کہ تم مصلی بھی وضو بناؤ اور وضو بنانے کے بعد مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں، اے اللہ میں پیاسا ہوں، اے اللہ آپ مجھے روٹی دے، آپ مجھے پانی دے۔ اس سے پہلے جو ہے ان کی ماں جو ہے ان کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ بچہ جو ہے وضو بناتا، مصلی بچھاتا، نماز پڑھتا، نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو پروردگار کے سامنے اٹھاتا اور کہتا ہے کہ اللہ میں دن بھر پڑھ کر کے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ جس طریقے سے آپ جو ہے میرے ماں باپ کو کھلاتے ہیں اے اللہ مجھے بھی کھلا دیجئے، میرے لیے بھی روٹی کا انتظام کر دیجئے۔ جیسے جو ہے نماز پڑھ کر کے ہاتھ پھیرتا دعا کے بعد پھر جا کر پوچھتا کہ امی جان کیا اللہ نے میرا رزق اتار دیا؟ تو ماں کہتی کہ ہاں بیٹا جا کر کے دیکھو کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ نے تمہاری روٹی کا انتظام کر دیا ہوگا۔ چنانچہ کچھ دیر تلاش کرتے، بعد میں جو ہے ماں بھی تعاون کرتی تلاش کروانے میں، دونوں ماں بیٹا مل کر کے جو ہے اس روٹی تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ بچہ جو ہے دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا تھا اور اسے کھا لیتا تھا۔ یہ روزانہ کا، یہ شروعات کے دنوں کی بات ہے، ایسے روزانہ بنتا رہا، روزانہ جو ہے ماں کا یہی معمول رہا اور عادت سی بن گئی۔ وہ بچہ جب بھی آتا شروع میں ایک آدھ دو دن تو ماں نے سکھا دیا، بعد میں اس بچے کی عادت بن گئی کہ جب بھی وہ مدرسے سے آتے فوراً بستے کو رکھتے، وضو بناتے، مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے، جو ہے اللہ کے سامنے مانگتے اور پھر جا کر کے روٹی کو تلاش کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کی ماں جو ہے کہیں تقریب میں چلی گئی، خاندان میں شادی وغیرہ تھی، وہاں پر چلے گئی اور اس دن جو ہے روٹی بنانا جو ہے وہ بھول گئی اور جو ہے تقریب میں شادی میں جو ہے کافی دیر ہو گیا
اور ان کو احساس نہیں ہوا کہ میرے بچے کا مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ جو ہے شادی میں مست رہی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک خیال آیا کہ میرا بچہ تو اسکول سے آ گیا ہوگا، اور جو ہے اس نے روز کے مطابق جو ہے آج پھر جو ہے نماز پڑھ کر کے اس نے دعا کی ہوگی، آج تو میرا بیٹا جو ہے بھوکا سو گیا ہوگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جب ماں کو جو ہے بچے کی فکر ہو جائے تو ماں اپنے سارے غم بھول جایا کرتی ہے۔ ماں جو ہے دوڑے دوڑے سارے تقریب شادی بیاہ کو چھوڑ کر کے بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آ رہی ہے کہ آج راز نہ کھل جائے۔ راستے میں رو بھی رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے صرف اس لیے سکھایا تھا کہ اللہ اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے، کہ اللہ میں نے یہ طریقہ جو ہے اس لیے بتایا تھا کہ آپ سے اس کا تعلق جڑ جائے۔ اے اللہ میری لاج رکھ لینا، میری عزت کی حفاظت کر لینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے بچے کا یقین آپ کی ذات سے ٹوٹ جائے۔ جب ماں جو ہے پہنچتی ہے گھر پر تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے سو رہا ہے۔ ماں جو ہے فوراً جاتی ہے، چپکے سے روٹی پکاتی ہے، اور روٹی پکانے کے بعد جو ہے جا کر کے روٹی رکھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت بختیار کاکی کو جگاتی ہے کہ میرے بچے میں باہر چلی گئی تھی، تم مدرسے سے آئے ہوگے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، چلو کھانا کھا لو۔ بیٹا کہتا ہے کہ ماں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے پیاس نہیں لگی ہے۔ ماں پوچھتی ہے کیوں بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ روز کے مطابق جو ہے میں آیا مدرسے سے، میں نے دیکھا کہ آپ گھر پہ موجود نہیں ہے، میں نے وضو بنایا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے بعد میں روٹی کو لیے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایسی بہترین روٹی رکھی ہوئی تھی، اور اس روٹی کو کھانے میں اتنا مزہ آیا کہ آج تک ایسی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی، ایسی روٹی جو ہے کبھی نہیں کھائی تھی، ایسا مزہ جو ہے کبھی نہیں ملا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ماں نے اس طریقے سے تربیت کی، اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات سے اور نبی کی ذات سے ان کے تعلق کو جوڑا، بچپن سے اس طریقے سے تربیت کی، تو آگے چل کر کے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کرام گزرے، جن کے جو ہے مرید جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین جیسے بزرگان دین جو ہے ان کے جو ہے مرید میں شامل ہیں۔ یہ سب جو ہے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیلان کے اندر، جیلان سے ایک قافلہ چلتا ہے۔ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں تو سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج کے زمانے میں کہ انسان تنے تنہا کہیں کا بھی سفر ہو، 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر، بس موٹر سائیکل پہ بیٹھا، اسلیٹر لیا، چل دیا۔ اس زمانے میں جو ہے چور ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ رہتا تھا، اس لیے لوگ جو ہے اکیلا سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ قافلے کی شکل میں جو ہے سفر کرتے تھے، تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ ملے، ہمت ملے، اور آسانی کے ساتھ اگر دشمن سامنے آئے تو اس سے جو ہے نمٹا جا سکے، اس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ جیلان سے ایک قافلہ نکلتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک بچہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ماں جو ہے اسے 40 اشرفیہ دیتی ہیں، اور 40 اشرفیہ رکھ کر کے جو ہے اس کے بغل میں سی دیتی ہیں، اور بچے کو نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا تم بڑے اونچے کام پر جا رہے ہو، تم جو ہے نبی کا علم سیکھنے جا رہے ہو، اللہ کا علم سیکھنے جا رہے ہو، ایسا کرنا کہ راستے میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے کبھی تم جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہو جائیں، تم جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں کی نصیحت سن کر کے وہ بچہ جو ہے قافلے کے ساتھ نکل پڑتا۔ قافلہ سفر کرتے 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 جو ہے، چونکہ دن میں سفر ہوتا تھا، رات کو پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے تاکہ کچھ بدن کو راحت مل جائے، پھر اگلے دن اٹھ کر کے جو ہے وہ سفر پھر شروع کیا کرتے تھے۔ ایسے سفر کرتے کرتے جو ہے ایک جگہ قافلہ رکتا ہے کہ ڈاکو نے آ کر کے گھیر لیا اور قافلے والے کو لوٹ لیا، سب کی تلاشی لی، اور جتنے سامان تھے سب کو لوٹ لیا۔ آخر میں ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی پہنچتا ہے، اور اس بچے کو جا کر کے کہتا ہے کہ بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اچھا دکھاؤ۔ وہ ڈاکو جو ہے تلاش کرتا ہے، کافی دیر تک تلاش کرتا ہے، لیکن اسے اشرفیاں ملتی نہیں ہیں، وہ بڑا حیران و پریشان۔ پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس جو ہے 40 اشرفیہ ہے، میری ماں نے جو ہے مجھے چلتے وقت وہ دی تھی، اور بولا تھا کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تمہیں ضرورت پڑے گی، تم اس کو استعمال کرنا۔ دوسرا ڈاکو بھی پریشان، وہ بھی تلاش کرتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ 2-3 ڈاکو نے ایسا کیا تو بعد میں اس بچے کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گئے،
اور سردار کے پاس لے جانے کے بعد سرکار کے سامنے سارا ماجرا رکھا کہ سرکار یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس اشرفیہ ہیں، لیکن ہم نے تلاش ہی لے لی لیکن کہیں ہمیں ملا ہی نہیں۔ وہ سردار کہتا ہے کہ بیٹے تم مذاق تو نہیں بول رہے ہو، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو کہ تمہارے پاس اشرفیہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں واقعتاً میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ تو سردار کہتا ہے کہ اچھا بیٹا ہم تو پریشان ہو گئے، ذرا تم ہی بتا دو کہ وہ اشرفیہ کہاں ہے۔ تو بچہ وہ بغل کے بارے میں بتاتا ہے کہ میری ماں نے یہاں پہ سل کر کے رکھا ہے۔ وہ جیسے جو ہے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو 40 اشرفیہ ملتی ہے۔ اب جو ہے سردار جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، سارے ڈاکو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سردار نے پوچھا کہ بیٹا کیا اس 40 اشرفی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو تم نے جو ہے ہمیں بتا دی، اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ تم سے یہ چیز لوٹ لیں گے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں واقعتاً مجھے ضرورت ہے، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اشرفیہ میرے پاس رہیں گی تو میں کتابیں خریدوں گا، کلمے خریدوں گا، اور اسے جو ہے اور بھی کاپیاں خریدوں گا، اور بھی بہت ساری ضرورتیں جو ہے اسے ناشتے وغیرہ تیل صابن جو بھی ضرورتیں اسی پر پوری کروں گا۔ تو سردار کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا بھی سکتے تھے، ہم نے بڑی تلاشی لی لیکن کہیں تو ہمیں ملا نہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں سفر کرنے کے لیے نکلا اور میری ماں نے مجھے جو ہے یہ 40 اشرفیاں دی تو چلتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کے حکموں کو کبھی مت توڑنا، اور کبھی جو ہے تمہارے اوپر حالات کتنے بھی آ جائیں، کیسے بھی سنگین حالات آ جائیں، کتنی بھی مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن کبھی تم جھوٹ بول کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ میں ماں کی نصیحت کی وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکا، میں جھوٹ بول کر کے اللہ کو کیسے ناراض کر لوں؟ اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس بات پر سردار اتنا متاثر ہوا کہ یہ معمولی سا بچہ کہ جس نے جو ہے ماں کی نصیحت کا یہ خیال رکھا کہ ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم دوسرے کے مال کو چھینتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ اسی وقت اس نے جو ہے فوراً جو ہے سردار نے سارے قافلے والوں کو سامان واپس کر دیا، اور جس کے سامان لوٹے تھے سب کو واپس کر دیا، اور اس نے سچے پکے دل سے اللہ سے توبہ کی۔ میرے بھائیو جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ آگے چل کر کے وہی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، معمولی نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیو یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بچپن سے جو ہے ہم اپنی بچے کی تربیت کریں، اصلاح کریں، اس کے جو حقوق ہیں اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ ماں باپ کی صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ بچے ہمارے حقوق ادا کریں، ہمارا ادب کریں، ہمارا احترام کریں، ہماری عزتیں کریں، ہماری ضرورتیں پوری کریں۔ کیا بچے کا حق ماں باپ کے اوپر نہیں ہوتا ہے؟ پہلے تو ماں باپ کے اوپر حق ہے بچے کا کہ ماں باپ اپنا حق ادا کرے بچے کا، پھر آگے چل کر کے وہ بچہ آپ کے حق کو ادا کریں گے۔ آپ پہلے جو ہے بچے کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ بچہ بھی آپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی شروعات پہلے ہوتی ہے شادی سے کے وقت سے ہی، کہ انسان جب شادی کرنے کا ارادہ کرے یا اپنے بچوں کے لیے جو ہے شادی کرنے کا ارادہ کرے، بہو لانے کی، تو اس وقت جو ہے نیک عورت کو جو ہے منتخب کرے۔ وہاں سے جو ہے بچے کی بنیاد پڑتی ہے، پہلی بنیاد، پہلا حق جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بچے کا، کہ آپ شادی کے لیے جو ہے ایسی لڑکی کا انتخاب کریں، ایسے گھرانے کا انتخاب کریں کہ جس کے اندر دینداری ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، نبی کی سنتوں سے عشق ہو۔ ویسے گھرانے سے اگر آپ جو ہے شادی کریں گے، ویسی بچیوں سے، تو پھر جو ہے اس کا فائدہ جو ہے آپ کے بچے کا اوپر بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ دیکھو مالداری کو نہیں دیکھنا، حسن و جمال کو نہیں دیکھنا، خاندانی کو نہیں دیکھنا۔ اگر تمہیں اپنے لڑکے کے لیے بہو کا انتخاب کرنا ہے تو دیندار لڑکی کو انتخاب کرنا، اگر تمہیں اپنی بیٹی کے لیے داماد کا انتخاب کرنا ہے تو وہاں پر جو ہے دیندار داماد کا انتخاب کرنا۔ لیکن آج گڑبڑی دونوں میں ہے، آج جو ہے لڑکا والا بہو جو ہے ایسا تلاش کرتا ہے کہ جو فیشنیبل ہو، ایک دم جو ہے بیچے باچ مانگ پھاڑ کر کے جس پینٹ پہن کر کے بازار میں چلتی ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ ایسے داماد کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو ہائی اسٹینڈرڈ ہائی لیول آدمی ہو، پروفائل رکھتا ہو، ٹائی مار کر کے چلتا ہو، کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہو، سماج کے اندر مقام ہو۔ ایسے تو دونوں کی نیت جو ہے دینداری نہیں ہے،
लड़की वाले भी दामाद का इंतखाब दीन की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं, और लड़के वाले भी जो है बहू का इंतखाब जो है दीनदारी की बुनियाद पर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, दोनों के अंदर दीनदारी नहीं है, तो क्या उससे जो है वलीउल्लाह पैदा होंगे? अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे की नस्ल, हमारी जो नस्ल जो है दीनदार हो, उसके अंदर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो, तो उससे पहले जो है शादी के वक्त ही जो है ऐसे लड़की और ऐसे दामाद का इंतखाब करना होगा। जब उनके अंदर दीनदारी होगी, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत होगी, तो फिर जो है वो बच्चों को भी दीनदारी के ऊपर लगाएंगे। आजकल जो है बच्चियां माँ बन जाती हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि माँ का मकाम क्या होता है। वो खुद अपने मकाम को नहीं जानती, तो बच्चे को क्या तरबियत देंगी? वो खुद उसे मालूम नहीं कि नमाज क्या है, उसे खुद मालूम नहीं कि अल्लाह क्या है, उसे खुद मालूम नहीं कि रसूल क्या है, हमें किन किन बातों पर ईमान रखना है, किन किन आमाल को हमें इस दुनिया के अंदर करना है, किन किन आमाल से हमें बचना है। जब माँ बाप को खुद पता नहीं तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे? इसलिए पहला हक बनता है कि शादी के वक्त ही जो है अपनी बहू के लिए जो है दीनदारी को तरजीह दे, अपने दामाद के लिए जो है दीनदारी को तरजीह दे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर का हक होता है बच्चे का कि जब बच्चा पैदा हो जाए, तो बच्चा पैदा होने के बाद जो है उसके जो है दाहिने कान में अजान दी जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए, ये दूसरा हक है। तीसरा हक ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो तो तहनीक कराई जाए। तहनीक कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता था तो सहाबा कराम की आदत शरीफा थी कि सहाबा जो है कुछ मीठी चीज ला करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास लाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुबान में रखते और जुबान में रखने के बाद जो है उसको चिपका कर फिर उसको ले जा करके बच्चे को खिला दिया करते थे। इसको तहनीक कहा जाता है। ये भी सुन्नत थी ताकि उससे जो है बुजुर्गान दीन के अखलाक और सिफत जो है बच्चों के अंदर पेवस्त हो जाए। आज जो है ये चीजें भी खत्म होती जा रही है, इसलिए जो है इस सुन्नत को भी राइज करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है कि जब हमारे घर में बच्चे हों तो कुछ मीठी चीज पर जो है खजूर पर हो या शहद पर, खजूर पर हो, जो भी चीज है किसी बुजुर्गान दीन से तहनीक करवाकर फिर बच्चे के मुंह के अंदर जो है शुरू में डाला जाए। इसी तरीके से तीसरा हक होता है चौथा कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए, जो बामाना हो ऐसे नाम रखे जाए ताकि नाम का असर भी जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। और उसके बाद जो है पांचवा हक ये बनता है कि बच्चे के जो है 7वें दिन अकीके किए जाए, 7वें दिन जो है अकीके किए जाए। लेकिन इसके अंदर भी बड़ी कमी और कोताही हो रही है कि आज जो है बाज लोग तो अकीका करते ही नहीं, और अगर अकीका करते हैं तो सुन्नत का ख्याल नहीं रखते। बाज लोग जो है शादी का इंतजार करते हैं कि जब हमारे घर में किसी की शादी हो गई तो उसके अंदर तो जो है कटवाना ही है, तो उसी के अंदर जो है इसको भी कटवा देंगे, यानी इसका भी अकीका उसी के अंदर। एक काम में जो है 1 तीर से 2 शिकार कर लेंगे, यानी शादी भी हो जाएगा, लोगों का वलीमा भी खिला देंगे और उसके अंदर बच्चे का अकीका भी करवा देंगे। मेरे भाई ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यह है कि 7वें दिन जो है बच्चे की अकीका किया जाए। ये अकीका जो होता है ये बच्चे के जो है बीमारियों से बचाने के लिए और उसे सेहत देने के लिए जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक तरीके से ये जान का सदका होता है। जब तुम जान का सदका निकाल दोगे तो तुम्हारे बच्चे जो है बीमारियों से महफूज रहेंगे, तुम्हारे बच्चों को जो है डॉक्टरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें हर 2 दिन पर जो है डॉक्टर के पास लेकर के जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो है हम इस सुन्नत को पामाल कर रहे हैं, अकीके को नहीं करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते, जिसका नतीजा ये होता है कि हर 2 दिन पर माँ बाप जो है बच्चे को ढो रहे हैं डॉक्टर के पास। जब जाते हैं 500 फीस 5000 की दवाई लेकर के आते हैं और सारे पैसे ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। अकीका करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन खतना की दावत करने के लिए हमारे पास दावत है, पैसे है। इसी तरीके से बर्थडे मनाने के लिए ये हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन जो नबी का तरीका है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ये बच्चे की नाइंसाफी है, हम उसके हुकूक को अदा नहीं कर रहे। फिर इसी तरीके से बच्चे की तरबियत में एक बात और आती है कि जब जो है बच्चा जो है कुछ बड़ा हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए, तो उसको जो है दुनियावी भी तालीम दे। ऐसा नहीं कि शरीयत मना नहीं कर, शरीयत रोकती नहीं कि तुम दुनियावी तालीम मत दो, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से जो ताल्लुक को जोड़े, लेकिन पहली तालीम जो है दीनी दे, उसके अकायद को, उसकी बुनियाद, उसके ईमान को जो है मजबूत करे। जब ईमान मजबूत हो जाएगा, बचपन में जो है अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बैठ जाएगी, तो फिर वो बच्चा कहीं भी जाएगा तो इंशाअल्लाह वो अपनी ईमान का सौदा नहीं करेगा।
تو اس کو جو ہے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دے. دینی تعلیم بہت ضروری ہے. اسی سے جو ہے سماج اور معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا. آج جو معاشرے کے اندر جو ہے اتنی جو ہے جو لڑائیاں، جو دنگے فساد، جو معصیت، گناہگار، نافرمانیاں جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے ہم جو ہے اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ ہمارے اور آپ سے بنتا ہے. جب دو انسان ملتے ہیں، 2 سے 4 بنتے ہیں، تو اس سے جو ہے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. معاشرہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اگر ہر انسان جو ہے اپنے اپنے گھر کی فکر لے لے، ہر انسان جو ہے اپنے اپنے گھر کے اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کو اور اپنے اپنے بیوی کو، اپنے بہن کو جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، اس کو دین پر لانے کی فکر کر لے، تو خود بخود معاشرہ وجود میں آ جائے گا اور اچھا معاشرے کی تشکیل جو ہے خود بخود ہو جائے گی. محنت بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے دنیا کی فکر بعد میں کریں، پہلے اپنی ذات کی فکر کریں. اسی کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، اے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، جس کے دل میں تمہارے دل کے اندر پہلے سے میری محبت ہے، بیٹھ چکی ہے، میرے حبیب کی، میرے محبوب کی محبت بیٹھ چکی ہے، تم اپنے آپ کو جو ہے جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے جہنم کے آگ سے بچاؤ. ورنہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے. جب تم دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سے جلن ہو جائے ماچس جلاتے وقت، تو تم اس کے درد کو سہ نہیں سکتے، پھر جہنم کی آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ تم کیسے سہو گے؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بچے کی تربیت سے پہلے جو ہے انسان اپنے آپ کو بھی سدھارے. اس لیے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے قول کو زیادہ نقل نہیں کرتے، بلکہ ہمارے فعل کو وہ دیکھتے ہیں. بچے نقال ہوتے ہیں. بچے جو ہیں ماں باپ کو دیکھ کر نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، ان کی عبادتیں کیسی ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے عقیدے کیسے ہیں. بچے اس کو دیکھتے ہیں. آپ جو ہے کہتے رہ جائیں، زبان سے کہتے رہ جائیں صبح سے شام تک، اور آپ کا عمل نہ ہو، تو بچے آپ کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے. ایک بچہ، ایک ماں جو ہے ٹی وی چلا کر کے، ریموٹ چلا کر کے سیریل دیکھے اور نماز کا وقت ہو جائے، بیٹی کو کہہ جاؤ بیٹی نماز پڑھ لو، بیٹی جائے گی نماز پڑھنے؟ کبھی نہیں جائے گی. بیٹی تو یہی سمجھے گی کہ اگر نماز اتنی اچھی چیز ہوتی تو میری ماں جو ہے نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتی. وہ تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، وہ بھی بیٹھ کر کے جو ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے. اور اگر جو ہے ایک ماں جو ہے نماز کے وقت میں مصلی بچھا کر کے وضو بنا کر مصلی پر کھڑے ہو جائے، اپنے معصوم بچے کو کہے بھی نہیں کہ بیٹا چلو نماز پڑھنے، بیٹی چلو نماز پڑھنے، آپ 2-4 دن وہ آپ کے حرکت کو دیکھے گیا، آپ کے بچے جو ہے. اور خود بخود آپ نے گھر کے اندر تجربہ کیا ہوگا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کی وائف نماز پڑھتی ہے، اور معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 سال کے 7 سال کے، انہیں نماز کی حقیقت معلوم نہیں کہ نماز ہے کیا چیز، لیکن ماں باپ کو نقل حرکت کو دیکھ کر کے بغل میں آ کر کے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ رکوع کرتے ہیں ویسے وہ رکوع کرتے ہیں، جیسے آپ سجدے کرتے ہیں ویسے وہ سجدے کرتے ہیں. جو بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا لیکن آپ کے حرکت کو وہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے قول جو ہے زیادہ اثردار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا عمل جو ہے سب سے زیادہ اثردار ہوتا ہے. اس لیے جو ہے قول کے بنسبت جو ہے ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے، بچے ہمیں دیکھ کر کے جو ہے اس سے جو ہے اچھے نتائج نکالے، اور بچے جو ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھ کر کے وہ بھی کرنے والے بن جائے. اس لیے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں. آج تو جو ہے ہمارے اخلاق ہی اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے. آج ہم نے اخلاق سمجھ لیا ہے کہ بس کسی سے مل لیا، کسی سے مسکرا لیا، بس اس کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق اس کو نہیں کہا جاتا. بے شک یہ اخلاق کے اندر داخل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کہ جب کسی سے ملے جو ہے تو چہرے کے اوپر بشاشت ہو، ہونٹوں کے اوپر مسکان ہو، جو ہے نا آدمی جو ہے خندہ پیشانی سے ملے، یہ بھی اخلاق کا مفہوم ہے. لیکن اصل میں اخلاق اس کو نہیں کہا جاتا. اخلاق نام ہے دل کی کیفیات کا، کہ انسان کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اخلاق اس کا نام ہے. پھر اخلاق برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں. اگر انسان کے
دل کی کیفیت اچھی ہے تو پھر انسان سے صادر ہونے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر انسان کے دل کی کیفیت خراب ہے تو پھر اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی جو ہے انسان کے خراب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ان فی جسد کل بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو انسان کے سارے اعمال جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ تو انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، انسان کے باطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے انسان صادر کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب جو ہے انسان کے دل کے تابع ہیں۔ انسان وہی اعمال کو انجام دیتا ہے جو اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہے، دل انسان وہی اعمال کرتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک بچہ، ایک آدمی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کیا کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا ہے، میرا دل نہیں کر رہا تمہیں دیکھنے کا۔ حالانکہ دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، لیکن دل سے کیا تعلق ہے؟ دیکھا تو آنکھ سے جاتا ہے، لیکن بچہ آدمی جواب میں کیا کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ اگر جو ہے آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا بھائی میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ تو کیا کہتا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ جو ہے سنا کان سے جاتا ہے۔ گھر کے اندر جو ہے بچوں کو بھوک نہیں لگی رہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے کہ ماں میرا دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ کھانا منہ کا عمل ہے، پیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچہ کہتا ہے کہ ماں جو ہے میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو پتہ چلا کہ انسان اسی اعمال کو انجام دیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو انسان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی، اور مسلسل ایک دن نہیں 13 سال تک جو ہے مسلسل دل کو بنایا، دل کے اوپر محنت کرتے رہے۔ اور وہ صحابہ کرام جو جب ان کا دل بن گیا تو پھر وہ ایسے بن گئے کہ دنیا جو ہے ان کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو پہلے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا رہا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیا کرتے تھے، جو معمولی بات پر سینکڑوں سال جو ہے ان کے خاندان میں جو ہے لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر محنت کی، ان کے دلوں کی اصلاح کی، ان کے باطن کو سنوارا، تو ایسے نکھر کر کے آئے کہ وہ صحابہ کرام جو پہلے دوسرے کے منہ کا نوالا چھین لیا کرتے تھے، وہ خود جو ہے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے، خود فاقے برداشت کر کے دوسروں کو کھلانے والے بن گئے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بن گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے یہاں ایک مہمان آیا ہے، کون شخص ہے جو اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں خدمت کے لیے تیار ہوں، میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو طلحہ کو اپنے گھر کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ میرے گھر کی کیفیت کا حال کیا ہے، میرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، بس اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، فوراً قبول کر لیا۔ حضرت طلحہ اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، جا کر کے بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کا مہمان ہمارے گھر پہ تشریف فرما ہے، ان کے لیے جو ہو سکے کھانے کا انتظام کرو، ضیافت میں کوئی کمی نہ کرو۔ ان کی بیوی الگ سے بلاتی ہے سائڈ میں اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے حالات کیا ہے، گھر کے اندر تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، معمولی سا کھانا ہے، اور اتنا کھانا ہے کہ صرف ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو 2 بچے ہیں بس وہی کھا سکتے ہیں، یا تو ان کو بھوکا رکھ کر کے مہمان کو کھلا دو یا مہمان کو کھلا کر کے بچوں کو سلا دو۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ بچوں کو جو ہے بہلا کر پھسلا کر کے جو ہے کسی بہانے سے سلا دو اور مہمان کے لیے وہ کھانا پیش کرو، لیکن کھانا اتنا کم ہے کہ میرا مہمان اکیلا نہیں کھائے گا، اس لیے کہ مجھے بھی وہاں پر بیٹھنا پڑے گا، اس لیے جب میں بیٹھوں وہاں پر تو تم ایسا کرنا کہ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اس زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھو چراغ کو درست کرنے کے بہانے جو ہے تم جو ہے چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، میں مہمان کے پاس بیٹھ جاؤں، جب مہمان کھانا شروع کرے تو میں بھی جو ہے ایسے ہی ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، میں بھی ایسے ہی منہ چلاتا رہوں گا تاکہ میرے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ میرے بھائی اور سارا مہمان ہے وہ کھانا کھا گئے۔ میرے بھائی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اگلے دن جو ہے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ ہیں
کہ جو دوسروں کو جو ہے اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، فاقے میں رکھ کر کے سلا دیا، اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ معصوم بچے ہیں، اگر انہیں کھانا نہیں ملا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معصوم بچے جو ہے کھانے کو بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان کا دل جو ہے بن چکا تھا، ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ چکی تھی، اس لیے اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اس بات کو گوارا تو کیا کہ جو میرے بچے بھوکے سو جائے، میں رات کو جو ہے فاقے سے گزار لوں، لیکن اللہ کے نبی کے مہمان جو ہے بھوکے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ صفت کیسے پیدا ہوئی، یہ اخلاق کیسے ان کے اندر آئے؟ حالانکہ وہی صحابہ کرام ہیں جو دوسرے منہ کا نوالا چھین لیا کرتے تھے، یہ ان کے دل کی اصلاح کی بنیاد پر ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کے اخلاق ایسے بنا دیے تھے، ان کے اوپر اتنی محنت کی کہ مسلسل 13 سال تک محنت کرتے رہے، جس کے بعد جو ہے ایک دم جو ہے روز روشن کی طرح چھا گئے اور سورج کی طرح جو ہے سب کو روشنی انہوں نے عطا کر دی۔ اس لیے بھائیو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے بھی ایمان کو بنائیں، اپنے اخلاق کو بنائیں۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جیسے کہ صحابہ کرام کے اخلاق تھے۔ یہ دین جو پھیلا ہے یہ جو ہے تلواروں کی بنیاد پر اور لڑائیوں کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ یہ دین جو ہے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس طاقتور جنگجو تھے اور طاقتور جو ہے مجاہد تھے، تلوار چلانے میں ماہر تھے، اور انہوں نے اپنی تلوار کی بنیاد پر جو ہے اسلام کو فتح کیا، لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور کر لیا، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ وہ جو مجاہد تھے، وہ جو جنگجو تھے، آخر ان کو کس تلوار نے فتح کیا؟ اگر انہوں نے کمزوروں کے اوپر تلوار چلا کر کے اسلام کو فتح کیا تو وہ خود طاقتور تھے، تو آخر ان کو کس طاقت نے مجبور کیا کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور اسلام کو قبول کرے؟ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، اللہ کے نبی کی سیرت تھی۔ اس لیے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مدینہ کو فتح کیا ہے اور قلیل مدت میں جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، وہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بنیاد پر، اللہ کے نبی کی سیرت کی بنیاد پر جو ہے سارے لوگ مرعوب ہوئے، اور مرعوب ہونے کے بعد جو ہے اسلام کے حقائق جو ہے ان کے دل کے اندر اترا، ان کے دل کے اندر نبی کی محبتیں جو ہے راسخ ہو گئی اور اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ اس لیے بھائیوں جو ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، نبی کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بنائیں، صحابہ جیسا جو ہے ایثار کا جذبہ جو ہے اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن آج جو ہے دنیا کے اندر فسادات ہیں، آج دنیا کے اندر اخلاق اور احترام انسانیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہر انسان جو ہے خود غرضی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہر انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، اس کے لیے اگر کسی کی گردنیں کاٹنی پڑے تو کاٹنے سے دریغ نہیں کرتے، اگر ملک کو داؤ پر لگانا پڑے تو ملک بھی داؤ پر لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر جو ہے معاشرے کو داؤ پر لگانا پڑے، اگر ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے تو معاشرہ جائے کہیں بھی اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارے سماج کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے اسلام کو پہنچتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خود غرضی ہے، خود غرضی ہے، اس لیے خود غرضی کو ختم کرو۔ خود غرضی سے جو ہے انقلاب نہیں آتا، بلکہ انقلاب آئے گا ایثار سے، انقلاب آئے گا اخلاق سے، انقلاب آئے گا جو ہے ہمدردی سے، انسانیت کا جو ہے غم ہو، انسانیت کا احترام ہو۔ ایسے انسانیت جو ہے سارے کے سارے جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حالت امن ہے، اگر حالت جنگ نہیں ہے تو سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے مخلوق ہیں، تم سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے دروازے پر کوئی کافر بھی آ جائے، کوئی مشرک بھی آ جائے، کوئی یہودی بھی آ جائے تو تم ان کا احترام کرو، جہاں تک تم سے ہو سکے جو ہے تم کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی مہمان نوازی کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ ٹھیک یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر یہودی بھی آ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تو تنے تنہا تو ایمان والے اللہ کے نبی تھے، لیکن جو لوگ آپ کے دروازے پر آتے تھے وہ یہودی تو تھے، مشرک تو تھے، کافری تو تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کھلایا، انہیں پلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کو اپنے سے قریب کیا، اپنے اخلاق کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کی مہمان نوازی کو دیکھ کر اور آپ کے خوش اسلوبی کو دیکھ کر کے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ احترام انسانیت اللہ کے نبی نے سکھایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ ادھر سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے،
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنازے کس کے جا رہے ہیں؟ یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، کسی ایمان والے کا جنازہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک یہودی کا جنازہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو آپ کو نہیں مانتا، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کو نہیں مانتا، آپ اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر ایمان والا ہوتا، آپ کو ماننے والا ہوتا، اللہ کو ماننے والا ہوتا، آپ اگر اس کے رسپیکٹ میں اگر کھڑے ہوتے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک یہودی ہے جو آپ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، آپ اس کے رسپیکٹ میں، اس کی عزت میں آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ یہودی ہے، اگرچہ یہ نصرانی ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ ایک انسان کی جان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے انسانیت جو ہے سب کا احترام کرو، کہ چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اس کے عقائد کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں وہ اللہ کے یہاں وہ حساب دے گا۔ لیکن ہم جو ہے ایسے انسانی، اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن نے جو ہمیں سکھلایا ہے، وہ یہ سکھلایا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم دوسروں کے لیے نافع بن سکو، تمہاری ذات سے جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ کوشش اس بات کی کرو کہ زیادہ سے زیادہ تم سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بن جائے، لوگوں کو اپنے سے قریب کرو، اپنے ان کو مہمان نوازی کر کے، اخلاق کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پوری کر کے، ان کے دکھ اور درد میں شریک ہو کر لوگوں کو اپنے سے قریب کرو۔ جب وہ لوگ تم سے قریب ہوں گے، تمہارے اخلاق کو دیکھیں گے، تمہاری سیرت ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آ جائے گی، نبی کی سیرتیں کھل کر کے آ جائیں گی، تو اسلام سے مرعوب ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے جو ہے اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لیکن یہ کب بنے گا؟ جب ہم یہ ساری صفتیں جو ہے اپنے اندر لائیں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے معاشرت کو، ہر چیز کو درست کرو، اور صرف اپنے آپ کو درست مت کرو، تم اپنے ساتھ جو ہے اپنے بیوی بچوں کے بھی ایمان کو بنانے کی فکر کرو، اس کے بھی عقائد کو بنانے کی فکر کرو، اس کے بھی اخلاق کو بنانے کی فکر کرو، اس کی بھی سیرت کو بنانے کی فکر کرو، اس کے بھی معاملات، اس کی بھی معاشرت، جتنے افعال تم انجام دیتے ہو شریعت کے مطابق، اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بیوی بچے بھی اس اعمال کو جو ہے انجام دینے والے بن جائے۔ وقت کی کمی ہے، حضرات اکابرین آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اپنے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے ایمان کو، اور جتنے بھی ایمان کے شعبہ ہیں سب کو مکمل طریقے سے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔